بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ملفوظات حکیم الامت، ملفوظ نمبر 123۔ عورتوں کی عفت اور پردے کی فطری ضرورت۔ ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ جو عورتیں پھوڑ ہوتی ہیں وہ عفیف ضرور ہوتی ہیں، اور اس طرف کی عورتیں عفت میں تو حوریں ہیں اور اس طرح کی عورتیں عفت میں تو حوریں ہیں۔ بعض تو ایسی ہیں کہ آج تک کسی اجنبی کی صورت بھی نہیں دیکھی، اور حوروں ہی کی شان میں قرآن پاک میں یہی وارد ہے، فیہن قاصرات الطرف، فیہن قاصرات الطرف۔ نیز عورتوں کی فضائل میں ہے الغافلات المؤمنات۔ معلوم ہوا کہ خارجیات سے بے خبری اصل وضع ہیں عورتوں کی، اور گو یہاں پر مراد غفلت عن الفواحش ہے، مطلق بے خبری مراد نہیں، مگر غفلت عن الفواحش مردوں میں بھی تو مقصود ہے، لیکن باوجود اس کے عورتوں کی مدح میں تو اس کو لائے، لیکن باوجود اس کے عورتوں کی مدح میں تو اس کو لائے، مردوں کے لیے تو یہ نہیں فرمایا۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ مطلق بے خبری بھی عورتوں کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ اب نالائق کہتے ہیں کہ پردہ توڑ کر بے پردہ ہو جاؤ اور ترقی کرو، ان کے یہاں کسی چیز کی کوئی حد ہی نہیں۔ عجب گوبر دماغوں میں بھرا ہے۔ میرا دل تو گواہی دیتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی کبھی ان نالائقوں کو کامیابی نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دین کی امداد کریں گے، جس سے ان اطراف کی عورتیں ہرگز قبول نہیں کریں گی۔ میں نے ایک بار اسی مسئلے کی گفتگو میں ایک سلسلے میں ایک مجمع میں کہا تھا کہ پردے کے مسئلے میں قرآن و حدیث کو بیچ میں لانے کی ضرورت ہی کیا ہے، جبکہ قرآن و حدیث کے بغیر ہی اس کی ضرورت ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے متعلق میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کبھی ان لوگوں نے ریل میں سفر کیا ہوگا اور نوٹ بھی ہمراہ لیے ہوں گے۔ کبھی ایسا بھی کیا ہے کہ نوٹ جیب سے نکال کر باہر رکھ دیے ہوں، یا یہ کیا جاتا ہے کہ اندر کی جیب کے بھی جو اندر جیب ہے اس میں رکھے ہوں گے؟ تو کیا اس طرح نوٹ کو چھپا کر رکھنے کا حکم قرآن میں ہے؟ محض اسی واسطے مخفی رکھا جاتا ہے کہ اظہار میں خطرہ ہے۔ اسی طرح یہاں بھی یہ طبعی امر ہے، یعنی نیچرلی بات ہے کہ ایسے ہی خطرے کے سبب اس کا پوشیدہ کرنا ضروری ہوگا۔ نیز مزید برآں یعنی اس سے بڑھ کر غیرت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ عورت کو پردے میں رکھا جائے۔ یہ بھی ایک طبعی امر ہے جو علاوہ حکم شرعی کے مقتضی ہے وجوب اخفاء کا، یعنی ایک نیچرلی بات ہے، شریعت کا حکم کے علاوہ ایک نیچرلی بات ہے، اس سے بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ پردہ ہونا چاہیے۔ بلکہ جو خطرہ یہاں نوٹ کو نکال کر سامنے رکھنے میں ہے، اس سے زائد خطرہ عورت کو باہر نکالنے میں ہے۔ نوٹ تو 2-4 ہزار کے ہی ہوں گے، تو ان کی تو آپ کے دل میں ایسی قدر، اور عورتوں کی اتنی بھی نہیں، اور عورت کی اتنی بھی آپ کے نزدیک قدر نہ ہو۔ سننے والے چپ رہ گئے، کچھ نہیں بولے۔ ملفوظ نمبر 124۔ اپنے خط کی اصلاح بھی دین میں داخل ہے۔ فرمایا ایک خط آیا ہے شکستہ میں، یعنی بالکل خراب رائٹنگ میں، ایسا لکھا ہے کہ اس کا پڑھنا ہی مشکل ہے، اور بندے خدا نے پتہ بھی اس طرح لکھا ہے، ڈاک کھانے والوں کو بھی پریشانی ہوئی ہوگی۔ مضمون تو اس میں بہت کچھ لکھا ہے، مگر خط کا مضمون اس سے شروع ہوا ہے کہ میں نفس کی اصلاح چاہتا ہوں۔ میں نے لکھ دیا ہے کہ نفس کی اصلاح سے پہلے ضرورت ہے آپ کو اصلاح خط کی، جو موقوف علیہ ہے اصلاح نفس کا۔ اگر شبہ ہو تو لفافے کا پتہ دیکھ لو، ڈاک کھانے والے کس قدر پریشان ہوئے ہوں گے۔ بس بڑی اصلاح یہ ہے کہ دوسروں کو تکلیف سے بچائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ملفوظ نمبر 126۔ ادراک کے حق کی مختلف صورتیں۔ ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا یہ حق تعالیٰ بھی بڑے ہی حکیم ہے، کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں۔ اگر حق تعالیٰ کا ادراک سب کو ایک ہی صورت میں ہو جائے تو شبہ ہو سکتا ہے کہ شاید دیکھ لیا ہو، مگر کسی کو کسی صورت میں ادراک ہوتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ ملفوظ نمبر 127۔ سادگی اور تصنع یعنی بناوٹ۔ فرمایا کہ سادگی بھی عجیب برکت کی چیز ہے۔ ایک شخص کو بہت سی کلفتوں سے یعنی تکلیفوں سے نجات ہو جاتی ہے۔ تصنع کا اہتمام ہزاروں کلفتوں کو خریدتا ہے۔ ایک حکایت یاد آئی، ایک بزرگ تھے کہ نہایت سادہ، ان کا خط نہایت درجہ خراب تھا، خط مینس رائٹنگ۔ اتفاق سے بازار سے گزر رہے تھے، کسی کی دکان پر ان سے بھی زیادہ برے خط کی کتاب نظر سے گزری، بڑی قیمت دے کر اس کو خرید لیا۔
اس لیے کہ لوگ دیکھیں گے کہ دنیا میں مجھ سے بھی زیادہ خراب لکھنے والے موجود ہیں، مجھ سے بھی زیادہ خراب لکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ گھر پر لے جا کر مطالعے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ بھی میری ہی لکھی ہوئی ہے، ابتدائی عمر کی ہے، ابتدائی عمر کی، کہ یہ بھی میری ہی لکھی ہوئی ہے ابتدائی عمر کی۔ فرمایا کہ کیسی سادگی کی بات ہے کہ اس کو بھی ظاہر کر دیا، اگر ظاہر نہ فرماتے تو کسی کو کیا خبر ہوتی۔ تصنع تو بڑوں میں ہوتا ہی نہیں، متصنع یعنی جو بڑے ہوتے ہیں ان میں بناوٹ نہیں ہوتی، متصنع یعنی ظاہر طور پر بناوٹ کرنے والے یہی سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی ہو ہم بڑے ہی ہیں، اور واقع میں ان کی کسی طرح بھی اہانت و سبکی نہیں ہوتی، بلکہ اور کمال پر محمول کیا جاتا ہے۔ چھوٹا بیچارہ سمجھتا ہے لے دے کے ایک دو چیز پاس ہے، اگر اس میں بھی نقص نکل آیا تو رہی صحیح بھی جائے گی۔ ملفوظ نمبر 128، ایک بذام خود عالم شخص کا حال۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ کوئی قابلیت نہ تھی، دوسروں سے مضمون لکھوایا کرتا تھا، کسی علم میں بھی اس کو مہارت نہ تھی، غالباً کسی شخص کے بارے میں بات ہو رہی، نہ فارسی میں نہ عربی میں، اس پر عربی دانی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اس کی کتابیں دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بے سروپا باتیں ہانکتا ہے۔ اس پر حضرت والا نے فرمایا کہ اس کی عربی دانی کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں کہ جیسے دو بی بی امبہٹا سے حج کو گئیں، اتفاق سے ان میں سے ایک کا بچہ گم ہو گیا، وہ بدوی سے کہتی تھی کہ بچہ گم ہو گیا، اس کو ڈھونڈو۔ بدوی اردو سمجھتا نہ تھا، بدوی عرب کا بدو گاؤں والا، یہ اپنی زبان میں کہتی تھی، وہ سمجھتا نہ تھا۔ اس پر آپس میں لڑائی ہونے لگی تو دوسری بیوی بولی تو ہٹ، میں سمجھاؤں گی، تجھے عربی بولنے نہیں آتی۔ یہ بیوی بدوی سے کہتی ہیں شیخ ہاذا بیوی کا پوت نہیں آیا۔ یہی حالت ہے اس شخص کی عربی دانی کی، یہی حالت اس شخص کی عربی دانی کی تھی، عربی دانی عربی جاننے کی تھی، نہایت بد فہم اور کم عقل تھا۔ اس کی وجہ سے بڑی ہی گمراہی کا باب مفتوح ہوا، یعنی کھلا، خود تو گمراہ ہوا ہی تھا، اوروں کو بھی پھانس دیا۔ لوگوں کی حالت بھی عجیب ہے کہ کوئی کیسا ہی ہو لبیک کہہ کر ساتھ ہو لیتے ہیں۔ پیشین گوئیاں کثرت سے جھوٹی ہوئیں، فلاں مولوی صاحب سے شکست کھائی، مگر بے حیائی کا کیا علاج؟ ایسی موٹی موٹی باتوں کے بعد بھی لوگ معتقد ہیں